وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، اپنی تمام تر عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ جان کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و حاضرین، ماہ محرم الحرام کا یہ مہینہ جس میں مسلسل 6 سالوں سے ذکر شہدائے کربلا کا پروگرام 10 روزہ ہوتا ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہوتا رہے گا۔ 6 سالوں سے یہ روایت رہی ہے کہ ہر شب میں کوئی نہ کوئی اپنی جانب سے شیرنی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں اور ذکر شہدائے کربلا کر کے اس کے برکات اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام، اس میں شیرنی وغیرہ کا اہتمام اور انصرام عالی جناب محترم چچا عبدالرحمن صاحب اور ان کے شہزادے عبدالقدوس صاحب کی طرف سے اس کا انتظام ہے، اور یہ ممکن ہے کہ کل ایک صاحب اور نے بھی اپنا نام درج کروایا تھا، یا تو شاید انہیں منع کر دیا گیا یا پھر یہ ہے کہ شاید ان کے ذہن سے بات نکل گئی۔ بہرحال شیرنی وغیرہ کا اہتمام علی جناب چچا عبدالرحمن صاحب کی طرف سے ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خلوص نیتی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا صدقہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم 2 4 10 لوگ بیٹھ کر کے اگر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ اس کا ثواب اور اس کی برکتیں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ذکر کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورے علاقے کے لوگ اکٹھا ہو تب جا کر کے ہم کوئی مجلس سجائیں گے یا کوئی مجلس کریں گے۔ نہ کبھی سے ہمارا یہ مزاج رہا ہے، نہ اس کا میں عادی ہوں، بلکہ ہمیشہ سے ہماری نیت یہ رہی ہے کہ کوئی آئے نہ آئے، کوئی بیٹھے نہ بیٹھے، جو بیٹھیں گے اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے گا، اور جو ذکر کریں گے اللہ ان کو ذکر کی برکتیں عطا فرمائے گا، جو ذکر سنیں گے اللہ اس کو ذکر سننے کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہم نے خلوص کے ساتھ اگر شرکتیں کی تو اللہ امام حسین کے صدقے میں ہماری تمام بلاؤں کو دور فرما دے گا۔ اسی نیت کے ساتھ میں ہم لوگوں کی شرکتیں ہوتی رہی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ ہوتی رہے گی۔ کل تک ہم نے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ تفصیلی طور پر گفتگو کرنے کا کوئی موقع بھی نہیں ہے، کہ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو پر اگر مشہور پہلو پر بھی اگر گفتگو کی جائے تو کئی دن اس کے لیے درکار ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں بلکہ پوری کائنات کو بنایا ہی اپنے پیارے محمد کے لیے ہے
صلی اللہ علیہ وسلم. تو ظاہر سی بات ہے کہ بندہ جتنا بھی تذکرہ کرے، جتنا بھی ذکر کرے وہ کم ہے. بندوں کی راتیں ختم ہو سکتی ہے، زندگیاں ختم ہو سکتی ہے، سال ختم ہو سکتے ہیں، لیکن محمد عربی کا تذکرہ نہیں ختم ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے سے اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروایا ہے. تو ہم تو انسان ہیں. آپ نے سنا بھی ہوگا کہ انسان تو انسان، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا پہ پتھر بھی درود پڑھتے تھے. سبحان اللہ، پتھر بھی درود پڑھتے تھے. بلکہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں ہر مخلوق کے رسول ہیں، ہر مخلوق کے لیے نبی ہیں. تو ہر مخلوق آپ کی بارگاہ سے فائدہ حاصل کرتی تھی. یہاں تک کہ جانور بھی آپ کی بارگاہ میں آ کر کے اپنی فریاد لے کر کے آتے، اور آنے کے بعد میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے وہ صدقہ لے کر کے جاتے تھے. سبحان اللہ. تو مختصر طور پہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فضائل اور خصوصیات آپ کے سامنے رکھے، اور آپ کی سیرت طیبہ کی ایک جھلکیاں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس عمر شریف میں کون سا کارنامہ آپ نے انجام دیا یا کون سا واقعہ پیش آیا. بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک دنیا میں جب مکمل ہو گئی تو اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی مرضی سے اپنی بارگاہ میں بلا لیا. یعنی آپ قضائے الہی سے، آپ دنیا سے آپ دار آخرت کی طرف کوچ کر گئے. بلکہ یہ کہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کو جو نور بنایا تھا، تو پروردگار عالم نے نور بنا کر کے ایک عرصے دراز تک اپنے قرب خاص میں جگہ دیا، اور پھر پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب کو اپنے قرب خاص میں بلا لیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تبلیغ کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی. آپ نے مشقتیں کی، آپ نے مصیبتیں جھیلی، آپ نے مشکلات کا سامنا کیا، آپ نے کلفتیں برداشت کی، یہاں تک کہ آپ پتھر کھائے، آپ ظلم و ستم کو سہے. اور پھر دین جب مکمل ہو گیا تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینا، اے محبوب ہم نے آج اس دین کو مکمل فرما دیا. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ کی حالت غیر ہو گئی، اور ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پریشان حال تھا. حواس باختہ تھے، لوگوں کے زبان سے باتیں نہیں نکلتی تھی، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں. ایسے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو تسلی دیا، اور لوگوں کے سامنے جا کر کے آپ نے تقریر فرمائی کہ اے لوگوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جس کام کے لیے، جس منصب پہ تشریف لائے تھے، جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، وہ کام مکمل ہو گیا. اب میرے پیارے آقا تو چلے گئے، اس کام کو انجام دینا ہماری اور تمہاری ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیابت کا مسئلہ آیا، آپ کے نائب بنانے کا مسئلہ آیا، آپ کا خلیفہ بنانے کا مسئلہ آیا. تو پھر ایسے وقت میں تمام صحابہ اکٹھا ہوئے، اور حضرت عبادہ ابن ثابت کے گھر پہ تمام صحابہ اکٹھا تھے، جس میں مشہور صحابہ موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تھے، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تھے. ان جیسے جلیل القدر صحابہ وہاں موجود تھے. آپس میں گفتگو ہوئی کہ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور خلیفہ کن کو بنایا جائے. تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے. ہم نے کل آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے 1000 سال پہلے تبا حمیری نے جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا اور مکہ کے لوگوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا،
تو بیماری میں مبتلا ہوا، تو ایک بہت بڑے عالم نے ان سے کہا کہ آپ اس بری نیت سے توبہ کر لیں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور ان کی تبلیغ سے طبہ عمیری نے توبہ کیا، پھر وہاں سے مدینہ شریف گئے، اور مدینہ شریف میں 400 علماء، 400 عالم جا کر کے مدینہ شریف میں رہ گئے، اور انہی 400 علماء میں یہ سب سے بڑے عالم بھی موجود تھے۔ یہ سب سے بڑے جو عالم تھے، ان کے گھر کے قریب طبہ عمیری نے 2 منزلہ ایک گھر بنایا، اور کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائیں گے تو یہ ان کا قیام گاہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ایک خط لکھ کر کے دیا، اور وہ خط نسلاً بعد نسل اس عالم صاحب کے سپرد ہوا، اور اس عالم صاحب کے نسل میں وہ خط چلتا رہا، یہاں تک کہ 1000 سال کے بعد وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حصے میں آیا، جہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خط پہنچا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ آپ مہمان ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آباء و اجداد میں کوئی اگر نیک کام کرتا ہے تو اللہ اس کے نسلوں میں اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کے نسلوں میں اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک عالم 1000 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدت کا خطبہ پڑھا، آپ کی محبتوں کا خطبہ پڑھا، پروردگار عالم نے 1000 سال تک یہ شرف ان کے نسلوں میں باقی رکھا، یہاں تک کہ 1000 سال کے بعد میں یہ شرف عطا فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نسل میں مہمان بن کے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور انہیں میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے، اور آپ ان کے میزبان ہوئے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو ہم نے بتایا تھا کہ یہ 400 علماء جو وہاں رکے تھے، وہاں ٹھہرے تھے، یہی وہ 400 علماء ہیں جن کی اولادیں، جن کی نسلیں مدینہ شریف میں انصار کہلائے، انصاری کہلائے۔ اور پھر انہی لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ مدد کی، جہاں تک ہو سکا اپنی استطاعت کے مطابق مدد کیا، لوگ ایمان لائے، اور ہر طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر کے ان لوگوں نے آپ کا تعاون فرمایا۔ یہ انہی 400 علماء کی اولادیں تھیں۔ اب انہی قبیلے انصار میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے یہ عرض کیا کہ اے لوگوں، تم جانتے ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی شہر کا، کسی علاقے کا عامل مقرر کرتے تھے تو ایک مہاجر کو اس کے ساتھ لگاتے تھے اور ایک انصاری کو اس کے ساتھ رکھتے تھے۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کہیں کا گورنر بناتے تھے، یا کہیں کا وہ حاکم بناتے تھے، کہیں کا عامل بناتے تھے، تو ایک مہاجر صحابی جو کہ مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تھے ان میں سے ایک ہوتے تھے، اور ایک قبیلے انصار کے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیابت کے لیے ایک صاحب انصار میں سے ہو جائیں اور ایک صاحب مہاجرین میں سے ہو جائیں۔ دوسرے صحابی رسول بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اسی طرح کی تقریر فرمائی۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے؟ یعنی آپ مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تھے، اس لیے مہاجرین اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کرے، آپ کے خلیفہ بنے۔ اور پھر انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کھڑا کیا اور کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، میں آپ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ کے طور پہ آپ کو تسلیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں جو صحابہ وہاں موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کیا۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے،
انسان چاہے جتنا عبادت گزار ہو جائے، عابد ہو جائے، زاہد ہو جائے، متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، غوث ہو جائے، قطب ہو جائے، ابدار ہو جائے، ولی ہو جائے، جتنے بڑے منصب پہ فائز ہو جائے، لیکن وہ ادنا صحابی کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے عالم بیداری میں اپنے آنکھوں سے حالت ایمان میں جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور حالت ایمان میں ہی ان کی وفات ہوئی، وہ صحابی رسول ہے۔ ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ عام آدمی اگر ایک پہاڑ کے برابر اگر سونا خیرات کرے اور ایک صحابی رسول اگر رائے کے دانے کے برابر کوئی چیز خیرات کرے تو اللہ صحابی رسول کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ صحابی رسول اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا، ان کو جو منصب عطا فرمایا، وہ کائنات میں کسی کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ اور پھر صحابہ میں بھی ایسے صحابی رسول جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب ترین صحابی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیسے صحابی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایسے صحابی رسول ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ نے لوگوں کو جب ایمان کی دعوت دی تو سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اور بلکہ ایک روایت میں تو یہ آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ملک شام جا رہے تھے تو بحیرہ راہب سے ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی، اور بحیرہ راہب نے جب ان سے پوچھا تھا کہ آپ کہاں سے آئے تو انہوں نے کہا مکہ سے۔ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا قبیلے قریش سے۔ تو کہا کہ ارے آپ کو مبارک ہو، آپ کے قبیلے میں اللہ نبی آخر الزمان کو جلوہ گر فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بحیرہ راہب نے تمام علامتیں بتائی تھی، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ خفیہ طور پر بحیرہ راہب کے کہنے پر اسی دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایمان لے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے وقت میں بہت سارے لوگ برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے، لیکن سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کی تصدیق کرنے والے اور آپ پر ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو کہ سچی بات لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی متقی کی جماعت ہے۔ اور مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں صدقہ بہی سے مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں اللہ نے قرآن کی کئی آیتیں نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، کئی آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا